بسم اللہ الرحمن الرحیم 10 محرم کے روزے کے بارے میں شرعی حکم کیا؟ صحیح مسلم جلد 1 کی روایت ہے کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ 10 محرم کے دن روزہ رکھنے کی فضیلت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 10 محرم کے دن روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس ایک روزے کی وجہ سے اس کے گزشتہ 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوا، تاجدار کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، حضور نے فرمایا میرا جو امتی 10 محرم کے دن اپنے اہل و عیال پہ فراخ دلی کے ساتھ خرچ کرتا ہے اور سخاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس ایک دن کی سخاوت کی وجہ سے اس کے پورے سال کے رزق میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح مشکات المصابیح کی حدیث ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین روایت کرتے ہیں کہ جب ہم سب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ 10 محرم کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ ان سے دریافت کیا گیا کہ تم لوگ 10 محرم کے دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ بڑا عظیم دن ہے اور یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قوم فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی، ان کے لشکر کو دریا کے اندر غرق کیا تھا۔ تو اس نجات کی خوشی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، کیونکہ اسی دن ہی یہ واقعہ ہوا تھا۔ تو ہم بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتباع، اطاعت اور پیروی میں 10 محرم کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو جب یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو حضور نے فرمایا ایھا الیہود نحن احق بالموسیٰ منکم نحن اقرب بالموسیٰ منکم، اے یہودیو ہم تم سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب ہیں، ہم تم سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حقدار ہیں، ہم تم سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چاہنے والے ہیں، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تم سے زیادہ ماننے والے ہیں اور اس طرح مانتے ہیں جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے اور جس طرح موسیٰ علیہ السلام چاہتے ہیں کہ انہیں مانا جائے۔ تو حضور نے اپنے صحابہ کو حکم دیا تم بھی 10 محرم کا روزہ رکھا کرو، مگر خالف الیہود والنصارى، یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کرنی ہے، ان کی طرح نہیں رکھنا۔ اور حضور نے فرمایا وہ صرف 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تم 9 اور 10 دونوں تاریخوں کے روزے رکھا کرو، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے گزشتہ 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو یہ ان روزوں کا پس منظر ہے۔ اگر آپ سے 9 محرم کا روزہ چھوٹ جائے اور 10 محرم کا آپ رکھ لیں تو پھر آپ 11 محرم کا بھی روزہ رکھیں، 2 روزے رکھنے کا حکم دیا گیا تاکہ جو یہود کی مخالفت ہے وہ ظاہر ہو جائے۔ 10 محرم وہ دن ہے جس دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ 10 محرم کے دن حضرت ادریس علیہ السلام کے درجات کو بلند کیا گیا۔ 10 محرم ہی کے دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے پہ لگی، یعنی کہ جودی پہاڑ کی چوٹی کے اوپر آ کے ٹھہر گئی۔ 10 محرم ہی کے دن حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آئی۔ 10 محرم ہی کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ 10 محرم ہی کے دن حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے نجات ملی۔ 10 محرم کے دن بہت سے اہم ترین واقعات ہوئے اور نواسہ رسول جگر گوشہ بطون حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ وعلیہ السلام کی شہادت نے اس دن کی اہمیت کو دوبالا کر دیا اور اس دن کی اہمیت کو 4 چاند لگا دیے۔ اور یہ نواسہ رسول کی عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں شہادت کے لیے 10 محرم کا دن دیا اور ان کی شہادت کے لیے 10 محرم کے دن کے اعزاز اور فضیلت کے اندر اللہ نے اور اضافہ فرما دیا۔